نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیں سارے ایک بار تو پڑھ لیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ صحبت مجلس پیر میرے دی، بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف نادا کردہ مہر اندازوں۔ حضرات علماء کرام، مشائخ، صادقین، احباب گرامی، اس محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس مرحوم کو یاد کیا جائے جس کے نام پہ یہ محفل سجی۔ جب غوث پاک کی محفل ہو پھر اس میں غوث پاک کا ذکر کریں گے، داتا صاحب کی ہو تو داتا صاحب کا کریں، مجدد صاحب کی ہو تو ان کا کریں۔ اب یہ ایسی محفل ہے، یہ آج کے بعد کبھی نہیں ہونی۔ یہ محفل حاجی گلزار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہلم ہے، تو یہ ایک ہی بار ہوتا ہے زندگی میں، ایک ہی بار۔ آپ تو لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ حکم یہ ہے، ہمارے آقا مولا امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم کا ارشاد گرامی ترمذی شریف عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مصابہم۔ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ بہت ہیں لقاب صاحب سید صاحب میں سلامت رکھے، تو میں تقریرا کا کام میرا کام نہیں ہے، ہر کا کام جس کا کام اس کو ساتھ ذمہ دار ہے تو زمین کے متعلق سمجھ سکتا ہے، دکاندار ہے تو دکان
گاڑی کے متعلق ہر کاریگر اپنے اپنے فن کا کیا ہے اپنے پاس نہیں آخرت پاس نہیں پیسہ بات ہر کام مشکل ہے راڑی کو گاڑی چلانی مشکل ہے ڈرائیور کوئی مشکل کوئی نہیں علامہ صاحب کی تقریر کرنی بڑی آسان ہے کتاب پڑھنی بہت بڑی آسان ہے ہر بندہ اپنے اپنے فن کا تمیر ہے لیکن پیدا کس بات جو ہے وہ نہیں کرتا کیتا دادا صاحب میں کامیاب ہو گئے 8 سال دادا صاحب نے مجھے نہیں ضرورت 989 سال 38 کروڑ بگاڑ میں نے جو سکھا ہے کامل بات محمد بخشاد لال بڑھانے پسند نماز برائی کی لوگ یہ لیکن نمازی ہوئے گا تو تب آدم اور ہے نمازی اور ہے راہ کافی اور ہے اصل اور ہے تو یہ سارے چیزیں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سید افضال شاہ صاحب اللہ نے اسلام رکھے میرا بیٹا بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں جواب والے نے میرا بات میں بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو میرے مرشد نے میری چیز عطا فرمائی تھا تو وہ کیا ہے کامل مرد محمد بخشاد لال بڑھانے تو ادھر انتظار ہو رہی ہے تو آپ کا شکریہ میں نے پہلے بھی موقع نہیں ملا تو اللہ پاک بچے کو کامیابی عطا فرمائے اپنے باپ کا جو مشن ہے وہ جاری رکھے اور ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں ہم نے اپنے نبی تعلیم چھوڑی آج خیرات کا طریقہ اپنایا علامہ صاحب اگر دکاندار کا بیٹا سی تو دکان سے بیٹھا ہوتا تو بہت بڑی دکان چلاتا آج جڑی دکان چلا رہا ہے پوری دنیا تو نٹ ورک جا رہا ہے پوری دنیا تو اگر آج میں دین ہوتے تو لوگ کتے بھی نہیں کھاتے خنزیر کھاتے یا آج میں دین نے ہمیں مسئلہ کرتا آج اسی آج میں دین کا قدر نہیں کرتے یہی ہماری کامکدی قرآن بھی اللہ کی کلام ہے ہم پڑھی ہے برکت بات ہے لیکن سمجھی نہیں جتنے تک کوئی سمجھانے والا نہ ملے تو سمجھ نہیں آتی اللہ پاک صاحب کو کہہ کے دین رکھے اللہ درجہ بلند عطا فرمائے میں سارے بیٹھے رہیں گے تو مجھے اجازت کر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس لیے جو میں بھی پہلے سرکاری نوکری کرتا تھا اور میں سرکاری نوکری کرتا آگے سب سے 4 جی کھانے والے اور 3,500 کا ڈیلی لنگر کھا رہے اے کاریگر نے ہتھے چڑھا کاریگر نے مجھے کاریگر بنایا ہے کتنا کاریگر کا نمبر ہے ایجا نہیں ایجا کاریگر یہ سامنے نظر دیا اللہ صاحب کو دیر رکھے اللہ باقی شاہ صاحب دعا بھی کریں گے میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے وہی صاحب بیان کریں گے تو میری اجازت والے لوگ دور جائے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے لوگ جاتے ہیں لوگ نال لیں گے تو میرے ساتھ کہیں اللہ صاحب کو کہتے ہیں دیر رکھے اللہ درجہ بلند عطا میں نے بتایا بادشاہ صاحب دعا بھی کریں گے اور صاحب کے لیے میرے گھر سے اجازت ہے صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مکرم قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ کا ایک جز میں نے پڑھا اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے عالم دین کے چہلم میں اس وقت ہم حاضر ہیں وہ
انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 1958 میں 58 میں حزب الاناف سے فارغ ہوتا ہے اور ان کی عمر مبارک جو ہے 96 سال ہوگی، یعنی صدی. میں انہیں کہتا تھا کہ آپ پوری صدی ہیں. میرے درس میں گارڈن ٹاؤن ہر مہینے پہنچتے تھے آخری دم تک. درس قرآن یہ شاہ صاحب کے ہاں مسجد میں ہر مہینے ہوتا ہے، تفسیر قرآن کا درس ہوتا ہے اور وہ تقریباً روتے رہتے تھے جب تک درس ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتا جب وہ مجھے یہ بات کہتے کہ علامہ صاحب، مجھے یہی کہتے تھے علامہ صاحب میں یہ باتیں نہیں سنی پہلے. میں حیران ہوتا کہ سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاگرد پیر جماعت علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، محدث اعظم ہند کچھوچبی اور ہند و پاک کا کوئی بڑا امام نہیں جو انہوں نے دیکھا نہ ہو، اس کے پاس بیٹھے نہ ہو. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی، علامہ غلام علی اکھاڑوی، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب، علامہ نور اللہ نعیمی، مفتی محمد صاحب نعیمی، یہ تو اس وقت پڑھتے تھے. ہمارے اساتذہ اس وقت طالب علم تھے جب حاجی گلزار احمد قادری رحمۃ اللہ فارغ التحصیل ہو. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، میری مجال کو ضرورت نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہاں. کوئی اور ہوتا تو میں کبھی نہ مانتا، لیکن آپ ایک مستند ہستی ہیں اور سند ہیں ہمارے لیے. اور کیا فرماتے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں جایا کرو. میں جب کلو میں آیا تو میں نے ان کو کہا میں کہ آپ تمہاری ڈیوٹی ہے بابا جی لگا گئے کہ ادھر درس میں پہنچا کرو، اپنے والد کو وہ صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. حکم یہ ہے، اصال ثواب کا فلسفہ کیا ہے؟ اذکروا محاسن موتاکم، وہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی بات کرو، ان کے محاسن بیان کرو تاکہ لوگ سیکھیں. آپ جو بیٹھے کسی نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، کسی نے داتا صاحب کو نہیں دیکھا. واقعات ہیں، کسے کہانیاں ہیں. کہتے ہیں شنیدہ کیب ود مانند دیدہ لیس الخبر کالمعائنہ. یہ تمہارے محلے کا بابا تھا، ابھی 40 دن نہیں ہوئے، اس کی بات زیادہ اثر کرے گی. اذکروا محاسن موتاکم، وہ مشاہدہ ہے، زندہ کردار ہے، ہمارا آنکھوں دیکھا ہوا ہے. چلتی پھرتی تبلیغ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، چلتی پھرتی خانقاہ ہے، چلتا پھرتا آستانہ اور ولی ہے. اس گلی سے گزر جائے حاجی گلزار احمد قادری، وہ گلی کے لوگ بخشے جائیں. وہ بابا ہے، وہ بزرگ ہے. جب چلتا پھرتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بھی حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادم، ساری امت کے ولیوں، غوثوں، قطبوں کے پیروں کے پیر، غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر، داتا صاحب کے بھی پیروں کے پیر. وہ فرماتے ہیں جب حدیث کا طالب علم گھر سے عالم حدیث نکلتا ہے، نہ صرف چلتا ہے، کوئی اس نے نفل نہیں پڑھے، کوئی تسبیح نہیں پڑھی، صرف چل کے جا رہا ہے بازار یا گلی یا کسی علاقے میں، تو اس کا قدم اٹھانا یہ بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ جہاں عذاب اتر نہ ہو، اللہ فرشتوں سے کہتا واپس کر لو، میرے محبوب کی حدیث کا خادم گزر گیا. لوگو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن نے بتایا عالم ہوتا کون ہے. ہم نے دیکھے ہیں وہ یخشی اللہ کی تفسیر، اور ابن جریر طبری سے مظہری تک ہر مفسر نے اس آیت کے تحت لکھا کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، جس میں اللہ کی خشیت نہیں وہ عالم نہیں. جبہ قبہ دستار جو مرضی ہے وہ عالم نہیں، جس میں خشیت الہی نہیں.
خوف الہی نہیں. اور وہ ہوتا کیا ہے میں ابھی بتاتا نہیں، تمہیں دکھاتا ہوں. کیونکہ ایک صاحب حال درویش کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، وہ صرف مولوی نہیں تھے. ہاں، جو قرآن سن کے روتا ہے نا وہ صحابہ کا وارث ہوتا ہے، تابعین کا وارث ہوتا ہے، تبع تابعین کا تسلسل ہوتا ہے. یہ وہ لوگ زندہ تفسیر تھے خشیت الہی کی. حضور غوث اعظم شیخ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی 13 سبق روز پڑھاتے تھے. مردے ایویں نہیں جناب جنازے اٹھتے تھے. کیا صاحب؟ ہاں، جنازے ایویں نہیں اٹھتے. ساری زندگی 40 سال غوث پاک نے صرف قرآن سنایا اپنے مریدوں کو. ان کی ہر مجلس قرآن کی مجلس تھی. جس میں جنازے اٹھتے تھے نا، یہ تو میں نے بتایا لوگوں کو، لیکن ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے. 70 جنازہ جو اٹھتا غوث پاک کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تفسیر. ایک آیت بس یا 3 آیتیں بس، بڑی مجبوری. قاری صاحب پڑھتے اور محبوب سبحانی پیران پیر غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز، آپ اسی آیت کی تفسیر. بیٹے کو الازہر بھیجا شیخ عبد الوہاب قادری رحمۃ اللہ علیہ. کہا ابا جان میں نے باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا ہے، اسپیشل تعلیم کے لیے، عالم اسلام کے بڑے اکابر ائمہ سے پڑھنا ہے. فرمایا شاباش بیٹے جاؤ. 13 بیٹے تھے غوث پاک کے. کتنے؟ 13. 2 بھی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں بغداد شریف، جہاں آپ کا مزار شریف ہے اس کے ساتھ. پوری ہوئے زمین پہ انہوں نے اپنے والد کا فیض پہنچا، اپنے جد کا نور قرآن کا سنت کا پہنچا. جب پڑھ کے آئے والد صاحب کی مسجد دیکھی، مرید دیکھے، لوگ دیکھے، نمازی دیکھے. مسجد جامعہ مسجد بڑی ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا. اب جو عالم ہوتا ہے دل کرتا ہے میں اظہار کروں، لوگوں کو بتاؤں، پیغام دوں، تعلیم دوں، درس. اور سب سے بڑا والد صاحب کو سبق سناؤں، جو اتنے سال 8-10 سال لگا کے آیا ہوں. تو والد غوث پاک تیاری گھر میں کر رہے تھے جمعے کی، تو حاضر ہوئے. حضور سیدی والدی اجازت ہو تو آج آپ سے پہلے جمعے پہ 2 منٹ میں لگا لوں آپ کے آنے سے پہلے. شاباش بیٹا، بالکل میں آ رہا ہوں. تم کون سو ممبر پہ بیٹھو اور ماشاءاللہ جو اللہ نے تمہیں علوم عطا کیے ہیں وہ بیان کرو لوگوں کو، دعوت حق دو لوگوں کو، باز نصیحت. تو آپ نوجوان تھے، پہنچے ممبر شریف پہ بیٹھے اور گفتگو خطبہ پڑھا. خطاب فرمایا بہت علمی، عرفانی، روحانی، نورانی، علمی نکات، عرفانی نکات، اسرار، معارف. جو غوث پاک کے سامعین ہوں گے وہ اہمیت ہوئی نا متاثر ہو جاتے ہیں. جس نے سمندر دیکھا ہو، نہر کیا چیز ہے جی، تالاب چھوٹا کیا چیز ہے. تو اب انہوں نے اپنے علوم کے دریا بہا دیے، لیکن مجمع ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کو بھی تیار ہو. خاموش. اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تشریف لے آئے. ٹائم کافی ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بیٹے نے خطاب کیا، ٹائم کوئی نہیں تو میں مختصر بات کرتا ہوں. آپ نے حمد و ثنا کی اور فرمایا لوگوں آج عبد الوہاب کی ماں نے انڈے فرائی کر کے پلیٹ میں ڈال کے دیوار پہ رکھ دی، تو بلی آئی، اس نے پنجہ مارا، اس
ساری پلیٹ اور انڈے اٹھا کے ہو بس یہ کہنا تھا کہ مجمع لوٹ پوٹ اور ہاؤ ہو اور کپڑے پھٹنے لگے، جذب و حال کی کیفیات آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا جمعہ نماز کھڑی ہو گئی، لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے، صاحبزادہ صاحب حیران پریشان، یہ کیا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض کی؟ یہ کیا ہوا؟ تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہ کیا ہوا میرے والد صاحب نے تو گھر کا ہی واقعہ اماں جی کے سنا دیا لوگوں کو، تو لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو بعد میں جب گھر بیٹھے کہا ابا حضور بات سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے علوم کے دریا بہا دیے، الٹا سما سے نہیں ہوئے، آپ نے گھر کی بات ہی سنائی تو مجمع لوٹ پوٹ۔ تو حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین بیٹے کی تربیت کی، فرمایا بیٹا فرق اس میں یہ ہے کہ تو جو بھی بول رہا تھا، چاہے وہ قرآن تھا، حدیث تھی، واقعات تھے، حکایات تھے، وہ تو لوگوں کے لیے بول رہا تھا، اور میں جو کچھ بھی گھر کا واقعہ ہی صحیح میں لوگوں کے رب کے لیے بول رہا تھا۔ میرا مقصد اپنی واہ واہ یا جے کار نہیں تھی کہ بھائی واہ بھائی نعرے لگ جائیں گے، لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، کپڑے پھٹ جائیں گے۔ نا، میرا مقصود کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں مخلوق سے بھی گفتگو کروں تو دھیان خالق کی طرف ہوتا ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلق باللہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں مقصد رضا الہی، خشیت الہی ہو، وہ جب ہوگی تو پھر اس کا اثر ہوگا، اس کی تاثیر ہوگی، وہ چاہے سکرین پہ ہی ہو۔ آپ تو وہ انگلی پیر سوار صاحب نے سامنے کی نا، ہم سکرین پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ انگلی کدھر چلی گئی ہے، نگاہ کدھر چلی گئی ہے۔ تو فیصل آباد سے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی بتایا 17 سال پہلے سکرین سے کیسے انگلی جاتی ہے، جیل میں آئے ہوئے تھے، ابھی بتایا۔ تو ان لوگوں کے بتانے سے پتا چلا کہ یہ ولیوں کا فیض سکرین سے بھی چلا جاتا ہے۔ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہے، ابھی ہم بغداد شریف گئے تو شاہ صاحب ملے، کہتے ہیں حضور آپ کو خود نہیں پتا انڈیا کے لاکھوں نوجوانوں کا ایمان آپ کی وجہ سے بچا ہوا، ہم نے جنگ لڑی۔ بھائی یہ جدید دور ہے، اس میں اللہ کے حبیب کا فیض اور ہمارے پیر و مرشد کا فیض اب سکرین سے بھی لاگے کنورٹ ہو رہا ہے، ٹرانسفر۔ جز و برکات جا رہے ہیں، انوار و تجلیات جا رہے ہیں، جذب و حال طاری ہو رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ طلب سعی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں۔ یہ حاجی گلزار احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی بھر سینے کا فیض بھی حاصل کیا ہوا تھا اور سفینے کا فیض بھی حاصل کیا۔ یہ جیسے شاہ صاحب نے بتایا نا کہ مرشد کی آنکھوں کے پیچھے آنکھیں، شاہ صاحب ان کی آنکھوں کے پیچھے بھی بڑی آنکھیں تھیں، اور اصل میں جو اسلام کا فیض ہے وہ پہنچا ہی نظروں سے۔ یہ صحابی جو ہے، صحابی کا آپ کو کوالیفیکیشن پتہ کیا ہے؟ صرف دیکھنا، دیکھنے سے صحابی بنتا ہے۔ بددعا کا جلوہ ایمان کی حالت میں دیکھا تو رضی اللہ عنہ کی سند ملتی ہے، اور مسند احمد میں
روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری بشارت اور جنت ہے وہ شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ صحابی بن گیا رضی اللہ عنہ، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ایک بار بشارت دی توبہ، اور 3 بار فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، اور ایک روایت میں 7 بار فرمایا۔ کس کو؟ فرمایا من لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا پر پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا۔ یہ جو دیکھنے کا فیض و تسلسل ہے یہ بھی اس امت میں جاری ہے۔ مجھے دیکھا، اور دوسری روایت ترمذی شریف میں ہے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، یعنی صرف دیکھنا بھی ایک کوالیفیکیشن ہے، لیکن اگر دیکھ نہیں سکا تو جس نے دیکھا ہے اس کو دیکھ لے۔ یعنی مسئلہ صرف صحابیت پہ رکا نہیں ہے۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس نے ڈائریکٹ دیکھ لیا ہے مجھے وہ بھی جنتی و صحابی، اور جو مجھے نہ دیکھ سکا وہ آنکھیں دیکھ لی جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے، فرمایا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ مجھے نہ دیکھ سکا، میرے دیکھنے والے کو دیکھ لی، تابعی بن گئے۔ صحابی کو بھی نہ دیکھ سکا، تابعی کو دیکھ لیا، دیکھنے والے کو دیکھ لیا، وہ بھی خیر القرون، وہ بھی جنت۔ تو میں یہ کہتا ہوں تو ابھی نعرہ آج کل ہمارے اہل سنت لگاتے ہیں ہر صحابی نبی، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے صحابی کی شان تو بہت بلند ہے، جس نے صحابی کو دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے جو صحابی کو دیکھ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھا ابو جہل نے بھی ہے اور دیکھا ابو بکر صدیق نے، نتائج مختلف ہیں، نظارہ ایک ہے، نظریں دو ہیں۔ دیکھا اس نے بھی اور دیکھا اس نے۔ اگر تربیت بارگاہ صدیقیت سے ہوئی ہوگی، نسبت بارگاہ صدیقیت سے ہوگی، فیضان صدیقی ہوگا، تو پھر دیکھنا صحابی بنائے گا، اور اگر ابو جہل کی طرح دیکھے گا، دیکھا ہے تو ابو جہل نے بھی، لیکن نتیجہ ہے کفر و شرک اور جہنم اور عذاب۔ یہ بات ہمارے پیر، ہمارے سلسلے کے پیر، ہمارے پیروں کے پیر نے سمجھائی تھی، محمود غزنوی رحمۃ اللہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی گدڑی کی برکت سے یہ ہندوستان سومنات فتح ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ان کا عقیدت مند تھا، اس نے کہا حضور مجھے آپ کے پیر کی ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ کہ جی وہ کیا؟ آپ کے پیر بایزید بستامی نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنت۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ جب نبی پاک کو دیکھنے والا ہر شخص جنتی نہیں، تو تیرے پیر کو بایزید کو دیکھنے والا ہر بندہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرمایا محمود بات ٹھیک ہے پر تجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہ جی وہ کیا، پھر سمجھا دیں۔ فرمایا بات میرے مرشد نے ٹھیک کہی ہے، جس نے بایزید کو دیکھا جنتی ہے۔ اس نے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دیکھنے والا جنتی نہیں، بایزید بستامی کو دیکھنے والا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے
اللہ کے محبوب کو محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھا ہے وہ جنتی ہے. اور جس نے صرف اپنے جیسا بشر اور محمد بن عبداللہ اور عام آدمی اور انسان سمجھ کے دیکھا ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب اور ابن ابی ہے. وہ جنتی نہیں ہو سکتا. میرے پیر نے بھی یہی کہا ہے کہ جس نے مجھے بایزید بستامی اللہ کا ولی و دوست مان کے دیکھا وہ جنتی ہوگا. جس نے اپنی طرح کا ہی سمجھا کہ بھی میرے جیسا ہی ہے وہ بات یہ ہے کہ وہ دیکھ کیسے رہا. یہ اولیاء کرام کا ایک فیض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بھی سکھاتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. ہمارے امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاموشی سے فیض نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی فیض نہیں اٹھا سکتا. یہ ضروری نہیں کہ ہم بول رہے ہیں تقریریں ہی کریں, ہم چپ بھی بیٹھے ہوں تو خطاب ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اب وہ کسی کی سماعت ہوگی تو اسے آواز آئے گی نا. دیکھنا سیکھنا پڑتا ہے, سننا سیکھنا پڑتا ہے, بولنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. بغیر تربیت کی نہیں کچھ بھی. یہ بزرگ وہ تھے جنہوں نے اپنی عمریں زندگیاں لگائی تھی سیکھنے پر, تربیت پر, آداب پر, اور وہ ماشاءاللہ ان کی ذات میں ہم نے دیکھی. یہ ان کی کرامت تھی کہ جب میں ابھی مکہ شریف میں طواف کر رہا تھا اور اپنی زندگی کا طویل ترین طواف میں نے اوپر والی منزل پہ وہ کیا تو مجھے حاجی صاحب یاد آئے. یعنی اللہ کے گھر میں تھا تو اللہ نے دل میں ڈالا. گیا تو میں اپنی والدہ مرحومہ کے لیے عمرہ کرنے تھا, عمرہ کر لیا, پیش بھی کر دیا, اور جب پیش کیا تو اسی رات ان کی زیارت بھی ہوگی. یا تو اس لیے سے تھا, لیکن وہ طواف جب کیا تو یہ طواف مکمل ہوتے ہی دل میں جو خیال آیا وہ شاید خورشید صاحب کے والدین اور حاجی گلزار صاحب کہ ان کے احسان ثواب کے لیے آج کا طواف. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ اپنے مقبول و محبوب بندوں کو, اب یہ احسان ثواب ایسا تھا کہ ان کی اولاد نے نہیں کوئی کیا, یہ اللہ کی طرف سے کروایا بھی اور اللہ کے گھر میں کروایا. رب کائنات جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے پھر اس طرح اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے, ذرائع پیدا کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. ہمارے لیے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب شاہد صاحب وہاں تھے تو یہ اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے تھے. یہ مجھے بھیجتے رہے تھی ماں جی کے لیے, میں نے آج ریاض الجنہ میں نفل پڑھے, آج طواف کیا. اس طرح کئی اور ساتھی طواف اور عمرہ کر کے اللہ کی طرف سے یہ ایک اہتمام ہوتا ہے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں. تو حاجی گلزار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بزرگوں کو انہوں نے دیکھا تھا ان میں سے کوئی کسی ایک کو دیکھ لینا اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. اور یہ آج مجھے یہ بات ایک دوست نے بتائی کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا تھا, ان سے تعلق بھی تھا. کہتے ہیں وہ وضو کر رہے تھے تو ایک بندہ آیا, اس نے کسی بزرگ کی ولی کی بات فرمائی, غوث پاک کی یا مجدد صاحب کی, کسی بزرگ کی بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا وہ جنتی. جب اس بندے نے یہ بات کہی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا اپنے رب نو کہ جنہوں بخشنا نہ ہوئے انہوں بھیجی نہ علی کو, اس کو ہمارے پاس بھیج نہیں. جس کو جنت نہ دینی ہو یا بخشش نہ کرنی ہو وہ آئے ہی نہ ہمارے, آئے ہی وہ جس کی بخشش ہو. یہ جو آنکھوں سے اللہ کے کسی پیارے کا دیدار ہے یہ بھی لوگوں بہت بڑا عمل ہے, لیکن ہو محبت سے دیکھنا, عقیدت سے دیکھنا. اس سے بڑا عمل بھی کوئی ہماری تاریخ اور شریعت اور دین میں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیکھے, ملاقات کرے اور اس سے تعلق, یعنی حب فی اللہ
اور بغض فی اللہ سے بڑا بھی کوئی عمل نہیں ہے. اتنا محبوب عمل ہے کہ یہ صحابی بنا دیتا ہے، یہ تابعی بنا دیتا ہے، یہ تبع تابعی بنا دیتا ہے، یہ ولی بنا دیتا ہے. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے کوئی کسی مسلمان کا جب چہرہ دیکھے نا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا مقبول اور محبوب عمل ہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اس میں اللہ کے اولیاء، دوست، علماء، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی عمر گزاری اور آخری وقت تک اس پر عامل اور قائم رہے. اتنی ذوق و علالت میں بھی چل کے محافل میں آنا، خاص طور پہ چائے صاحب کے گھر کی ہر محفل میں شامل ہونا، اور اکثر میرا ہی وہاں خطاب بھی ہوتا، وہاں بیٹھنا، پھر ہمارے درس قرآن میں تشریف لانا، شامل ہونا، اظہار محبت کرنا، حوصلہ افزائی کرنا اور دعائیں دینا، یہ وراثت تھی ان کی. اور یہ ان کا صدقہ جاریہ آگے الحمدللہ ان کے بچوں کی شکل میں جاری ہے. تو عالم ہونے کا مطلب پہلا یہ ہے کہ اس بندے میں خوف خدا ہو، خشیت الہی آ جائے، اللہ سے ڈرے. جب اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی خوف و خشیت کی برکت اس کے کلام میں آ جاتی ہے، اس کے کردار میں آ جاتی ہے، گفتگو میں آ جاتی ہے. یہ جو لوگ تاثیر ڈھونڈتے ہیں نا، تاثیر وہ وہاں سے آتی ہے. تاثیر کسبی چیز، تقریر کسبی چیز ہے، تاثیر کسبی چیز نہیں ہے. کیونکہ ان اللہ یہدی من یشاء، ہدایت رب کریم نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہے. وہ چاہے جب لوگوں کے دلوں کو اپنی 2 انگلیوں میں رکھا بلا تشبیہ و بلا کیف، جدھر چاہے پھیر دے اور تاثیر پیدا کر دے اور توجہ پیدا کر دے اور نتائج پیدا کر دے. کسی کی ایک فرائی انڈے کے واقعے میں کوئی انقلاب برپا ہو جائے، گردش آ جائے، اور کسی کی بڑی سے بڑی خطابات اور تقریریں سروں سے گزر جائیں، یہ اس کی قدرت کے کمال ہے. اصل بات ہے للہیت، جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تب وہ عبادت بنتا ہے. اور رضائے الہی کے بغیر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عادت بنتی. تو صوفیہ کہتے ہیں عبادت و عادت میں بس ایک نقطے کا فرق ہے. اگر عادت میں نقطہ ڈال دیں تو عبادت بن گئی، اگر عبادت سے نقطہ نکال دیں تو وہ عادت بن گئی. باخر دعوانا